السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نے آپ سب لوگوں کی فرمائش پر سورت اما پارے کی صورتیں دوبارہ سے آغاز کی ہیں، اور ابھی جو اس میں آپ کو نیا ملے گا وہ اس کی سائنٹیفک تفسیر کے ساتھ آپ کو ایٹ لیسٹ اس میں تھوڑی سی چینجز نظر آئیں گی۔ اور یہ جو لوگ بھی میری باقاعدہ کلاس لیتے ہیں انہوں نے اس کی مجھ سے باقاعدہ فرمائش کی تھی کہ آپ نے ہمیں دوبارہ سے یہ صورتیں جو ہیں وہ پڑھانی ہیں۔ تو ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ الحمدللہ اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج سے ہم دوبارہ سے یہ جو شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں اما پارہ اور اما پارہ کی پہلی صورت ہے سورہ نبا۔ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس میں اچھا لگے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنی زیادہ میں آپ کو بتا سکوں اس کی جو میں نے سائنٹیفک جتنا اس کے بارے میں نے ریسرچ کی ہے، جو مجھے سمجھ آیا میں اس کو آپ تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے تو ہم جو بھی صورت پڑھتے ہیں نا ایٹ لیسٹ ہمیں اس کے میننگ پتہ ہونے چاہیے کہ اس کے میننگ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں کیا میسج دیا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس سورت کا نام ہے سورہ نبا، اور یہ اما پارے کی سب سے پہلی سورت ہے۔ نبا کے میننگ ہوتے ہیں خبر، کسی بھی نیوز جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کو عربی میں خبر کہا جاتا ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے نا وہ 3 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو ایمان ہے، جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کو مومن کہا جائے، اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ پر ایمان جو ہے نا صرف نام کا نہیں ہو، جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ سب آپ کرنے کے نا قابل بنے۔ اللہ پر ایمان ہے تو جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ایمان کے ساتھ یہ چیز ہم پر فرض ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ پر جب ایمان لائے ہیں تو وہی ہمارا رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی فرما برداری کریں، اسی پر ہم ایمان لائیں، اور ہمارا رب ہم سے جو بھی چاہتا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ 2، جب ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں یا وہ جو ہم سے چاہتا ہے ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، اور وہ ہے پھر اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور سب سے بڑھ کر آخرت پر ایمان۔ ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے اللہ کے ایمان کے ساتھ؟ کیونکہ جب ہمیں اس بات کے اوپر یقین ہوگا کہ ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے ہمیں اس کا حساب ایک دن اللہ کو دینا ہے، تبھی تو ہم ڈریں گے نا، تبھی تو ہمارے دل کے اندر خوف آئے گا کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں کوئی فری ہینڈ نہیں چھوڑ دیا گیا، ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس نے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، اور دنیا میں ہمارے لیے اس نے سب کچھ پیدا کیا، ہمیں تمام فیسلٹیز دی، نعمتوں سے نوازا، اور ہمیں کیا کہا کہ تم نے دنیا میں جا کر میرے نظام کو قائم کرنا ہے۔ یہی تو مشن تھا نا انبیاء کا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، اپنے میسنجر، وہ سب کیوں آتے تھے؟
کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ دیکھا کہ میری امت جو ہے وہ برائیوں میں پڑ گئی اور اب ان کو کسی گائیڈنس کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک میسنجر بھیجتے تھے، اور پھر وہ اللہ کی ساری باتیں، اللہ کے میسیجز اللہ کے بندوں کو دوبارہ سے ریمائنڈ کراتے تھے، ان کو دوبارہ سے ان برائیوں سے کھینچتے تھے اچھائیوں کی طرف، ان کو دوبارہ سے اللہ کے میسیجز، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں ان کو یاد دلاتے تھے، ان کو اس روز سے ڈراتے تھے کہ جس دن انہیں اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے، اور انہیں وہ خوشخبری بھی سناتے تھے کہ اگر تو تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے گھر میں نعمتوں بھری جنت سے نواز دیں گے، اور اگر تو تم نے اللہ کے خلاف کام کیے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ یہی کام تھا نا انبیاء کا مشن۔ پھر ان میں سے 4 ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھیجی، جن میں سے 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگوں نے جو ہے وہ تخریفات کر لی، اپنی مرضی سے ان میں چینجز کر لی، لیکن قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جس کو آج میں اور آپ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ شامل کر دیں، اس کو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، اور ہماری جو بھی نسل قیامت تک رہتی دنیا تک جو بھی دنیا میں آئیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اس پر چلنا آسان بنا دے، اور ہمیں بھی، اور اس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے سینے کا نور، ہماری قبروں میں اس سے اللہ تعالیٰ روشنی فرما دیجیے اور ہماری زندگیوں کو بدل دیں، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تو جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ وہ باقی باتوں کو تو مان لیتے تھے، انبیاء کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے یا اس سے گھبراتے تھے، راہ فرار اختیار کرتے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جی ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ کے سامنے ہمیں پورا اپنی زندگی کا سب کچھ جو ہے نا دوبارہ سے اللہ کے سامنے ہمارا ریمائنڈ ہوگا اور ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ مطلب انہیں اس بات پر بلیو بالکل بھی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے انسان زندہ ہوگا، اس پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بار بار رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ میں جب شروع میں رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد یہی 3 ہی چیزیں تھیں۔ ایک کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے، دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مقرر کیا ہے تو آپ ان کی جو باتیں ہیں انہیں مانیں، ان کی آپ اطاعت کریں، اور تیسری یہ سب سے بڑھ کے جو بات کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور جو صرف اللہ کو پتا ہے، کسی انبیاء نے نہیں بتایا وہ دن، رسول پاک نے نہیں بتایا، کسی کتاب میں اللہ نے یہ چیز نہیں لکھی، بس یہ کہا کہ ایک دن آئے گا، اور وہ دن، وہ گھڑی، وہ ساعت صرف اللہ کو پتا ہے کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، اور وہاں پر جانے کے بعد اس دن سب کو جو بھی شروع سے لے کے آخر تک جو لوگ بھی مر چکے تھے ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، وہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے، اور دنیا میں انہوں نے جو بھی کام کیے تھے، جو بھی ان کے عقائد تھے، جو بھی انہوں نے اعمال کیے تھے، ان سب کا اللہ ان سے حساب لیں گے، اور پھر جو لوگ مومن ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، اور جو کافر یا فاسق ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مومن کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھ لی کہ ایمان والے لوگ جن کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اور جو اللہ کی کہی ہوئی تمام باتوں کے اوپر اپنی اطاعت دکھاتے ہیں، سنا اور ہم نے اطاعت کی اللہ کی۔ اللہ یہی چاہتے ہیں نا، دیکھیں بندے کا مطلب کیا ہے، عبد کا مطلب ہے عبادت کرنا، اللہ کا بندہ وہ جو اس نے کہا اور بندے نے مان لیا۔ مالک اور آقا والا تصور، آپ کوئی آپ کا باس ہوتا ہے، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کہ آپ جو کہیں گے میں وہ مانوں گا، 1 سال کا، 6 مہینے کا، اور اسی کی بیس پر آپ کو سیلری ملتی ہے، اسی کی بیس پر آپ کی پروموشن ہوتی ہے، اسی کی بیس پر آپ کو الاؤنسز ملتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ زندگی آپ کے رب کے ساتھ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے. جو آپ کی زندگی ہے وہ کانٹریکٹ ہے جو آپ نے سائن کیا ہے. جب تک آپ دنیا میں ہیں جو بھی آپ کی زندگی جتنی بھی سانسیں ہیں وہ سب اللہ کے پاس پتہ ہے, اللہ کو درج ہے. اللہ پاک نے آپ کو ایک بک دے دی, ایک ضابطۂ حیات دے دیا, دیٹ از قرآن پاک. آپ کو جو ٹائم ہے دیٹ از آپ کی زندگی. آپ کو جو جہاں پر وہ سب اس پر عمل کرنا ہے دیٹ از دنیا. اور پھر آپ کو ان سب کا جو حساب کتاب ہوگا, جس پر آپ کو انکریمنٹ ملے گا, جس پر آپ کو پروموشن ملے گی, جس پر آپ کو گفٹس ملیں گے اللہ کی طرف سے, وہ روز آخرت دنیا میں بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اپنے نیک بندوں کو دکھاتے ہیں. اور وہاں پر اور پھر آپ کو اس کا جو ہمیشہ والا گفٹ ہے, کیونکہ ہم یہی پڑھتے آتے ہیں نا, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بھی نیک اعمال کے سلسلے میں اللہ پاک جنت دیں گے وہ ہمیشہ کی ہوگی, اور جن کو دوزخ دیں گے وہ بھی ہمیشہ کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ اس پر آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دے دیے جس پر آپ نے چل کے اپنی زندگی گزاری, اچھا یا برا, اٹ ڈیپینڈس آن یو. لیکن اللہ آپ سے حساب کتاب اس کا ضرور لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہی دنیا ہے اور یہ آخرت جس پر آپ نے یقین کیا. اللہ کو ہم نے دیکھا, ہمارا بھروسہ ہے. فرشتوں کو ہم نے دیکھا, ہمارا بھروسہ ہے. رسولوں کو ہم نے دیکھا, ہمارا بھروسہ ہے. ان سب پر ہمارا یقین ہے. اسی طرح قیامت بھی ہم نے نہیں دیکھی, بٹ ہمارا اس پر ایمان ہے, یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے, ہمیں پلٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے, اور پھر وہاں پر ہمارا اس کا حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو 3 باتیں تھیں ان میں سے 2 تو مان لیتے تھے وہ کہ ٹھیک ہے رسول ہمارے سامنے ہیں, اللہ کو بھی مان لیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس سب کو چلا رہی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے, اور بار بار پھر جب اللہ کے رسول یہ کہتے تھے نا قیامت آئے گی قیامت آئے گی, تو وہ بولتے تھے کب آئے گی کب آئے گی قیامت. اس طرح سے نا رسول اللہ سے نا سوال کیا کرتے تھے. تو پھر ان کے لیے اللہ پاک نے یہ والی سورت نازل کی جس کا نام ہے سورہ نبا, اور نبا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک بڑی خبر. ٹھیک ہے, اب وہ بڑی خبر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اس صورت میں ان کو وہ جو سوالات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا اللہ پاک ان کو جواب دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو یہ 30واں پارہ ہے نا, یہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس صورت کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اور پھر اس میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. اب میں نے اس میں کچھ سائنٹیفک فیکٹرز ہیں, ان کو بھی میں آپ کو انشاءاللہ نہ سمجھانے کی کوشش کروں گی. پوری اب آپ اپنی توجہ رکھیں گے نا تو آپ کو نا بہت اس کے اندر جو ہے نا لطف آئے گا. کیونکہ جب میں نے اپنا یہ شروع کیا تھا نا اس پر ریسرچ کرنا, تو میرا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے نا وہ سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. جو سائنس میں جو بھی ایجادات ہو رہی ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں, جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سائنس, یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں یہی دراصل سائنس ہے. اس میں ہم جتنا اس میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں, ہم کو اس میں پتہ چلتی جاتی ہیں چیزیں کہ اچھا آج یہ آپ نے چیز پڑھی, آپ اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے یہ سائنس تو آج ہمیں یہ والی بات بتاتی ہے. تو قرآن پاک کب نازل ہوا تھا؟ یہ تو ہزاروں سال پہلے ہوا تھا. اور کیا آج تک کسی انسان نے دعویٰ کیا کہ ہم اس قرآن پاک کی کوئی آیت بنا دیں, یا ہم نے بنایا ہے اس کو, یا کوئی تبدیلی کر سکے؟ نہیں. قرآن پاک ایک بہت بڑا اللہ کا زندہ معجزہ ہے انسانوں کے سامنے. سب سے پہلے دلائل اس پر جو جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ دیکھیں اتنے 1000 سال ہونے کے باوجود قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ایک دوسرا, کیونکہ اللہ نے کہا نا میں نے قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے کس ہستی پر اس قرآن پاک کو نازل کیا جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ نے نہ صرف اس قرآن پاک کو پڑھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا آپ کے اوپر وہی لے کر, تو پڑھاتے تھے نا آپ کو,
پڑھاتے تھے، آپ یاد کرتے تھے، یاد کر کے پھر اپنے صحابہ کو جو آپ کے رفقا تھے، آپ کے اہل خانہ تھے، ان کو بتاتے تھے. پھر نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو یاد کیا بلکہ پریکٹیکلی بھی کیا. دو، تیسرا، اس قرآن پاک میں دنیا میں آپ کے جتنے بھی پرابلمس ہیں ان سب کا اللہ نے سولوشن دیا. جیسے جیسے ہم صورتیں پڑھتے ہیں، ابھی دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، اس میں کتنے زیادہ احکامات ہیں، کتنے زیادہ مسائل کا اس کے اندر آپ کو سولوشن ملا نا. تین، نہ صرف اللہ کے آرڈرز ہیں بلکہ اللہ نے جو چیزیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی دیکھی نا کہ میرے بندوں کو کسی چیز سے مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ساتھ کے ساتھ اس کو کلیریفائی کیا اور ایکسپلین کیا. نہ صرف قرآن پاک میں عبادات کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے، بلکہ قرآن پاک میں جو آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا، ڈیلی لائف روٹین ہے، ان کے بھی معاملات آپ کو قرآن پاک میں نظر آتے ہیں. ہم نے پڑھے طلاق کے، پڑھے ہم نے میاں بیوی کے تعلقات کے، پڑھے ہم نے خلا کے، پڑھے ہم نے پیریڈز کے، پڑھے ڈیلیوری کے، پڑھے ہم نے دودھ کے، پڑھے کہ جب دودھ پلاتی ہے ماں اس ٹائم کے، ہم نے پورا وہ پیریڈ پڑھا، ہم نے انسان کی کیسے تخلیق ہوئی وہ سارا پڑھا. یہ سب بھی موجود ہے، اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ آگے آپ کی آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں قرآن پاک میں، غور و فکر کرو تمہارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. تو یہ والی جو صورت ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان سوالات کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائیں کہ وہ بار بار رسول اللہ سے پوچھتے تھے کہ کب آئے گی، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت. تو اللہ نے پھر یہ صورت نازل کی. ٹھیک ہے، چھوٹی سی صورت ہے، انشاءاللہ جتنی میری اس کے بارے میں جتنا میں سمجھ سکی ہوں میں کوشش کروں گی کہ میں آپ تک پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے اور میں آپ تک پہنچا سکوں، اور نہ صرف پہنچا سکوں، اللہ تعالیٰ اس کو میرے اور آپ کے عمل میں بھی اس طرح سے شامل کر دے کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھا سکیں کہ دراصل ہمارا رب اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک کی پوائنٹس کی طرح ہیں، جیسے کہ ایک ڈکشنری ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی کہیں ڈیفیکلٹ ورڈز آتے ہیں، آپ کو ان کے میننگ نہیں آتے تو فوراً ڈکشنری کھولتے ہیں اور وہاں سے اس کے میننگ سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس ورڈ کا کیا میننگ ہے. اسی طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کی پوائنٹس کی طرح کہ تم جب کبھی بھی دنیا میں کسی معاملات میں تم اگر پریشان ہو تو تم قرآن پاک سے ہدایت لیا کرو، کیونکہ یہ ایک پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں جبھی تو آپ دیکھیں جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا وہ پورا عربوں کا جاہلیت کا دور ہے. ٹھیک ہے، اور اس قرآن پاک پر عمل کرنے کے بعد جب پورا ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے عرب میں، تو پھر آپ دیکھیں ان کا عروج کتنا بہترین عروج ہے کہ وہ پوری دنیا میں چھا جاتے ہیں، ان کا بزنس پھیل جاتا ہے، لوگ وہاں پر آنے لگتے ہیں، ان سے معاملات کرنے لگتے ہیں. ورنہ وہی عرب تھے کہ جن کو پورے میں ایک جاہل قوم کہا جاتا تھا، اور ان کے ہاں برائیاں تھیں، بے حیائیاں تھیں. مطلب کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی؟ اور پھر وہ قوم اس قرآن پاک پر عمل کر کے دنیا کی سب سے سویلائز، مہذب اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم بن گئی تھی اس دور کی، کہ دنیا پر تقریباً ان کی حکومت ہو گئی تھی مسلمانوں کی. تو کس نے سکھایا تھا انہیں، کس نے ٹریننگ دی تھی؟ رسول پاک کا جو ایک لائف اسٹائل تھا وہ پورا کیا تھا، سیرت پاک کیا تھی، پوری قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا نا آپ نے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مکمل قرآن کا عملی نمونہ، پریکٹیکلی آپ نے قرآن پاک کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دکھایا، اور پھر آپ نے سکھایا اپنے صحابہ کو، پھر صحابہ نے اس پر عمل کیا، پھر تبا تابعین، پھر آگے بزرگان دین، آپ کے اہل خانہ تو جو آپ کے اہل بیت تھے وہ تو ظاہر ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہی تھے، خاندان کے لوگ، اور پھر اسی طرح اور لوگ جو جو شامل ہوتے گئے اسلام میں، دائرہ اسلام میں جو جو شامل ہوتے گئے وہ اس کو اپلائی کرتے گئے، اور اس طرح اللہ نے ان کو کتنی زیادہ ترقیوں سے، خوشیوں سے، کامرانیوں سے نوازا کہ وہ جن کے پاس صحیح طرح سے آپ بولیں کہ زندگی گزارنے کے لیے
اسباب نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سب سے زیادہ مالدار قوم بنا دیا کہ یہ حال تھا کہ لوگ نکلتے تھے کہ ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک بڑھیا کا بھی واقعہ ہے کہ وہ سونا لے کے جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں گھومتی تھی اور گراتی چلی جاتی تھی اور کوئی نہیں اٹھاتا تھا کیونکہ سب لوگ ماشاءاللہ سے خوشحال تھے۔ تو یہ تھا صحیح طرح سے اسلام کی ایپلیکیشن، ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی مملکت۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ دیکھیں پاکستان کا بھی قیام جو ہے وہ کلمے کے اوپر ہوا ہے کہ اللہ پاک یہاں پر بھی ویسی ہی حکومت قائم ہو کہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ اصل میں ایک اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا ويذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن يزيدكم إلا عذابا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں رسول اللہ سے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں آپ سے کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمہ گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بڑی خبر سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، ٹھیک ہے، جس کو اہل مکہ جو ہیں سنتے تو تھے اور پھر ہر محفل میں ان کی یہی چیمہ گوئیاں ہوتی تھیں کہ کیا ایسا ہوگا کہ بھائی تم نے کبھی یہ والی بات سنی کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بھی وہ سیدھا ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی اور ان میں دوبارہ سے جان آ جائے گی؟ کیا یہ بات تمہاری عقل میں آتی ہے؟ ہماری جو اتنی نسلیں گزر چکی 1000 سال پہلے جو ہمارے بزرگ مر گئے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ تو دیکھو تم یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب رسول اللہ کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نہ یہ دماغ والی باتیں نہیں ہیں، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم ان کی باقی باتیں تو چلو کچھ سمجھ آتی ہے، لیکن یہ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، یہ تو اچھے خاصے انسان ہیں۔ پھر یہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ نہ ایک چیز ہے جو جنت ہے اور ایک چیز ہے جو دوزخ ہے، اس کا بھی ذکر ہم نے پہلے نہیں سنا، یہ سب کہاں سے نکل کر آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دیں کہ یہ جو بڑی خبر ہے اس کا مطلب ہے قیامت اور آخرت جو آ کے رہے گی۔
اگر یہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں نا تو انہیں بتا دیجئے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے اوپر غصہ آتا ہے یا آپ کہیں کہ نا زور دے کے بول رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پر کلہ آتا ہے, ہرگز نہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بول رہے ہیں نا کہ نہیں ہوگا ایسا, ہرگز نہیں. ان کی یہ بات پوری ہونے والی نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی, آئے گی قیامت, اور ان کو عنقریب یہ پتہ چل جائے گا کہ ایسا ہونا ہے. یہ جو بھی باتیں بنا رہے ہیں اس کے متعلق یہ سب غلط کہہ رہے ہیں, اور یہ لوگ اس بارے میں صحیح نہیں ہیں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا اس میں یہ لوگ ہرگز صحیح نہیں ہیں. ایک بار بولا اللہ نے, پھر دوبارہ بولا, اور عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ وقت دور نہیں کہ جب وہی چیز قیامت ان کو حقیقت بن کے ان کے سامنے آ جائے گی, اور جس کے بارے میں یہ اس وقت چمگویاں کرتے ہیں نا, تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے رسول نے ان کو جو یہ خبر دی تھی نا وہ بالکل صحیح تھی, اور یہ جو اپنا ایک قیاس لگا رہے ہیں یا گمان کر رہے ہیں نا, اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو 5 جو آیتیں ہیں نا, اس میں اللہ نے یہ ان کو اس بات کو پروون کر کے کہہ دیا کہ یہ آنی ہی ہے, ایسا ہوگا. اب سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ جو تھیوری تھی نا, اس کے تحت دنیا وجود میں آ گئی. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہیں. جیسے صرف ہم ایک سورج ہی کی بات کر لیں کہ سورج کی جو ہیٹ ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے. سورج کے گرد ایک اوزون کی لیئر ہے جو اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو اس کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں جس سے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے, ان کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتی تھی. جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک ناریل کا گولا ہوتا ہے نا, ناریل کا گولا جو اس کے اوپر بال ہوتے ہیں اوپر, آپ وہ بال ہٹاتے ہیں, پھر اس کے اندر سے ایک اور نکلتا ہے سخت والا, پھر آپ وہ سخت والا توڑتے ہیں, پھر اس کے اندر سے پانی نکلتا ہے, پھر وہ پانی نکالتے ہیں, پھر آپ اس کے اندر جو سائڈوں پر اس سخت کے لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ آپ نکالتے ہیں ناریل, پھر وہ آپ یوز کرتے ہیں. تو آپ بالکل اسی طرح سے سمجھ لیں کہ ایسے تقریباً 9 سرکلز ہیں جس میں زمین تیسرے نمبر پر ہے, اور سورج کے گرد یہ سارے کے سارے 9 جو پلانٹس ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا وجود رکھا تھا وہ تیسرے والے سرکل میں رکھا تھا, جو کہ سورج سے نہ زیادہ دور ہے نہ زیادہ قریب ہے. جو بالکل قریب ہے ہوتا اگر تو آپ سوچیں وہاں سورج کی گرمی زیادہ ہوتی, جو بہت دور ہوتا وہاں ٹھنڈ ہوتی. تب آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسے ممالک جہاں پہ بہت ٹھنڈ پڑتی ہے اٹ مینس وہ سورج سے بہت دور ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ایسے ممالک کے جہاں پر بہت گرمی پڑتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سورج کے سامنے آ جاتے ہوں گے. جب سورج گردش کرتا ہے, زمین گردش کرتی ہے, تو اس کے وہ علاقے کہ جو سورج کے سامنے آ جاتے ہیں زیادہ دیر تک رہتے ہیں, وہاں پہ زیادہ گرمی ہے. افریقہ میں آپ نے سنا ہے نا, یا وہ علاقے جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے جیسے انٹارکٹیکا ہے, وہاں پر سورج کی کم روشنی پہنچتی ہوگی تو وہاں پر زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں ایسا رہے گا, آہستہ آہستہ ان میں چینجز آ رہی ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے جو سورج کے گرد جو پروٹیکشن والی لیا ہے, آپ سمجھیں جیسے کہ وہ جو گولے میں ناریل کے گولے میں وہ جو سخت والا حصہ تھا وہ جو تھا وہ اس میں کریک پڑنے لگے. اب اگر اس کے اندر کریک پڑ جائیں گے تو اس کے اندر کا جو موجود ہے جو ناریل ہے وہ سوکھ جائے گا, یا وہ صحیح نہیں رہے گا, یا وہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح سے جو اوزون کی لیئر ہے وہ جگہ جگہ سے اس کے اندر کریکس پڑ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے اس میں اس کی جو لہریں تھیں, جو اس کی جو گرمائش پہنچتی تھی دنیا تک, وہ دنیا تک اب ڈائریکٹ پہنچنے لگی ہے کہیں کہیں سے ٹوٹنے کی وجہ سے. تو اس پر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ لیئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پوری ختم ہو جائے گی, اور جب وہ پوری ختم ہوگی تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی, اور جب سورج کی روشنی اگر ختم ہو جائے گی تو یہ تو دنیا چلتی ہی سورج کی روشنی سے ہے نا, اور سورج کی گرمی سے, تو سورج بے نور ہو جائے گا, اور سورج بے نور اگر ہو جائے گا تو پھر دنیا کیسے سروائیو کرے گی. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سائنٹیفک تھیوری بھی اس پر موجود ہے, اور تقریباً 4 تھیوریز ہیں جو اس پر
ابھی کام چل رہا ہے جن میں سے سب سے لیٹسٹ جو ہے نا وہ کرپ تھیوری کہلاتی ہے، اور اب سائنٹسٹ جو ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ ایک نہ ایک دن دنیا کو ختم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو اپنی تخلیقات بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا کیا، ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں یہ پتا نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی بلڈنگ کو بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا فرش بنانے کے بعد اس کو اس کی جو چھت بنانے کے لیے سپورٹ دی جاتی ہے نا وہ پلر سے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے سب سے پہلے زمین بنا دی، ٹھیک ہے۔ اس زمین پر اللہ نے انسان کو بھیجنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اللہ نے انسان سے پہلے اور مخلوقات بنا دی، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات تھے، نباتات تھے، سارے پلانٹس تھے۔ اس کے بعد اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے فکس کرنا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ہمیں پتہ ہے زمین گول ہے، تو اس کو فکس کرنے کے لیے اللہ نے جو پلرز تھے نا وہ پلرز کیا تھے؟ پہاڑ تھے۔ پہاڑ انسان نے بنائے، زمین انسان نے بنائی، پہاڑ ہم نے بنا دیے اور ان کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ جیسے کہ ایک ٹینٹ لگاتے ہیں اور ٹینٹ کو جب ٹائٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے جو نیچے لوہے کی بڑی بڑی کیلیں لگائی جاتی ہیں نا ان کو فکس کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں باندھ کے، اس کی جو رسی ہوتی ہے اس سے، تو پھر وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ وہ ٹینٹ جس جگہ پہ لگا وہ زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو میخیں تھیں وہ میخوں کی جگہ جب اللہ نے زمین کو سجایا تو میخوں کی جگہ وہ بنا دیے پہاڑ، جو کہ اس دن تک ٹکے رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آتی۔ اور جو زمین کا فرش تھا وہ اللہ نے کیا بنایا؟ وہ اللہ نے آسمان کو بنا دیا، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ اب جب تک پہاڑ زمین کے اوپر ہیں زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ جس دن وہ پہاڑ ہلیں گے تو سمجھے جو پہاڑوں کے نیچے زمین ہے وہ بھی ہل جائے گی۔ پھر اللہ نے اپنی دوسری جو مخلوق ہے وہ کیا؟ سب سے بڑی مخلوق انسان اور حیوانات تو اللہ نے انسانوں سے پہلے بنا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ مردوں کو اور عورتوں کو بنایا، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ کیوں کیا اللہ نے جوڑوں کی شکل میں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی اولاد بنانی تھی، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، زمین کا جوڑا، آسمان، چاند کا جوڑا، سورج، ستارے، ٹھیک ہے، پانی، ہوا، آگ، ہر چیز اللہ نے دو دو جوڑوں کی شکل میں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ اسی طرح اللہ نے انسانوں کا جو جوڑا بنایا تو نر اور مادہ کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نر اور مادہ اللہ نے کیوں بنائے؟ کیونکہ آگے ان کی اولادوں کو پوری دنیا میں پھیلنا تھا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور انہیں اللہ نے اکیلا پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا اکیلا پیدا کرنے کے بعد انہی کے جسم سے ان کا جوڑا، ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور پھر جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں، ان کو بے پناہ اولادیں دی جو کہ پوری دنیا میں پھیلی۔ تو یہ جو جوڑوں کی شکل میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ دراصل اپنی ساری انوینشنز انسان کو بتا رہے ہیں۔ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ ہم نے زمین بنائی، فرش؟ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ ہم نے پہاڑ بنائے جن کو جو ہے ہم نے گاڑ دیا زمین میں؟ کیا تمہیں یقین نہیں آتا کہ ہم نے عورتوں اور مردوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا؟ تمہاری نیند کو باعث سے سکون بنایا۔ کیوں؟ دیکھیں دن بھر جب انسان کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد پھر وہ ریسٹ چاہتا ہے، ریلیکس ہونا چاہتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ رات میں بھی سورج نکلتا رہتا تو کیا آپ کو نیند آتی؟ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ابھی کچھ عرصے سے کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے تو کتنی مشکل ہوتی ہے، پورا دن گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں وہ جو تپش ہے نا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر سوچیں، امیجن کریں کہ اگر یہی سورج رات تک رہتا تو کیا رات ٹھنڈی ہوتی؟ نہیں۔ تو ہم نے تمہارا کتنا خیال ہر چیز کا کیا، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے باعث سکون بنا دیا کہ تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، اور رات کو پردہ پوش کر دیا اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ پردہ پوش کیسے؟ آپ دیکھیں رات میں جب آپ سوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ لائٹیں بند ہو جائیں، اندھیرا ہو جائے۔ کچھ لوگ پوری چادر اوڑھ کے سوتے ہیں، اپنا منہ بھی ڈھک لیتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ آئی پیڈ لگا لیتے ہیں آنکھوں کے اوپر کہ بھئی ہمیں کوئی کسی طرح کی شور نہیں برداشت، اس طرح والی چیزیں۔ ہر کسی کا ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم نے تمہیں
اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ تاکہ تم سکون کے ساتھ سو سکو. پھر ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. آسمان کیا ہے؟ ایک چھت کی طرح ہو گئے. نیچے زمین، ٹھیک ہے، زمین کو ہم نے گاڑ دیا پہاڑوں سے. زمین پر رہنے کے لیے ہم نے مخلوقات پیدا کر دی، اور سب سے آخر میں اشرف المخلوقات انسان کو ہم نے زمین پر بھیج دیا. انسان کے ہم نے جوڑے بنائے، اور جوڑے اس لیے بنائے کہ تاکہ تمہاری اولادیں ہوں، اور اولادیں تمہاری پوری دنیا میں پھیلیں، اور پھر وہاں پر رہ سکیں. اور ان کے رہنے کے سامان تو ہم نے پہلے ہی بھیج دیے تھے. اب جہاں کہیں پر بھی کوئی فرش ہوتا ہے تو اس فرش کے اوپر چھت بھی ہوتی ہے، تو ہم نے آسمان کو چھت بنا دیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ 7 آسمان ہے، 7 زمینیں. ہم تو صرف ایک لیئر دیکھ رہے ہوتے ہیں زمین کی، اور ایک لیئر ہم آسمان کی. ہمیں نہیں پتا جو زمین کے اندر کی اور مزید لیئرز ہیں، اس میں اللہ کے کیا کیا خزانے پوشیدہ ہے، کیا کیا راز دفن ہے. اسی طرح آسمانوں کے اندر کتنی کائنات اور ہیں. اللہ رب العالمین کس جگہ پر ہیں، ان کا تخت کدھر ہے، کدھر اللہ نے جنت بنائی ہے، کدھر دوزخ. پتہ نہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے. کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی خدمت پر یا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں، انسانوں کا رزق لے کر آتے ہیں، انسانوں کے لیے اللہ کے میسیجز آتے ہیں، انسانوں کے صبح شام اعمال لکھے جاتے ہیں. تو آپ سوچیں اگر ایک انسان پر 2 فرشتے ہیں تو جتنے انسان دنیا میں ہیں اربوں اتنے فرشتے تو ویسے ہی اس سے ڈبل ہو گئے. پھر آسمان میں اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل کہ جن میں سے کسی ایک کی ڈیوٹی لگے کسی کام پر تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. تو یہ سب کچھ اللہ رب ذوالجلال نے سب کائنات کو بنانے کے بعد انسان کے تابع کر دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ سب کچھ میں نے کس کے لیے کیا؟ اے انسان تمہارے لیے کیا نا. اور پھر بھی تم اس طرح سے بات کرتے ہو کہ تمہیں یقین نہیں آتا. ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا. کون سا؟ آسمان پہ کیا چیز ہے؟ سورج، جس کی حرارت سے آپ کو دن ہوتا ہے. آپ کو سورج کی روشنی سے پتہ چلتا ہے نا دن ہوا. اور دن کے ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ دن بھر کام کرو، چاہے آپ جاب کرتے ہیں، چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، چاہے آپ گھر کے کام کرتے ہیں، وٹ ایور آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ دن کی روشنی میں کرتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح سے. اور رات کیوں دی ہے میں نے تمہیں؟ آرام کے لیے دی ہے. رات میں جو چاند نکلتا ہے اس کی روشنی ٹھنڈی ہے تاکہ تمہیں سکون ملے، تم آرام سے ریلیکس ہو سکو. اور ویسے بھی انسان کی جو باڈی ہے وہ ایک مشین کی طرح پورے دن کام کرتی ہے، اور ہر مشین کو ریلیکس ہونے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کیا جائے، اس سے کام نہ لیا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو رات کے 7-8 گھنٹے کی نیند ہے وہ انسان کے لیے رکھی ہے کہ وہ اس کی جو باڈی ہے وہ آرام کر سکے، تاکہ دوسرے دن جب وہ کام کرے تو پھر دوبارہ سے وہ ایکٹیو ہو. آپ دیکھیں وہ لوگ کہ جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، وہ سلیپنگ پلس لیتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کسی ایسے مریض سے ملے ہوں کہ جو بولے مجھے 3 دن سے نیند نہیں آئی، 4 دن سے نہیں آئی، اس کی جو بیہیویئر ہوتا ہے نا اس میں فرسٹریشن ہوتی ہے. جو لوگ اپنی نیند صحیح طرح پوری کرتے ہیں یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے. جن کی نیندیں وقت پہ جن کو نیند آتی ہے یا وقت پہ اٹھ جاتے ہیں ان کا روٹین صحیح طرح سے گزرتا ہے. جو لوگ رات میں دیر تک جاگتے ہیں اور پھر دن میں سو رہے ہوتے ہیں ان کی صحت ویسی نہیں ہوتی کہ جو لوگ صبح اٹھ کے فجر کے بعد اپنے کام شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں مطلب ڈفرینس آپ گاؤں اور اس کے ماحول میں دیکھ لیں. شہر کے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں، گاؤں کے کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ صبح سے اٹھ کے اپنے کام کرتے ہیں، رات میں جلدی سو جاتے ہیں. تو یہ اللہ نے یہ معمول اس لیے بنایا تھا تاکہ انسان کی روٹین کی جو لائف ہے وہ ایک بیلنس میں چلے. اور پھر ہم نے تمہارے لیے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ، سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بارش کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ تاکہ زمین کے اوپر جب پانی پڑے تو وہ فرٹائل ہو، اور اس کے فرٹائل ہونے سے اس کے اندر سے غلہ نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، اور وہ اناج انسان کے بھی کام آتا ہے اور حیوانات کے بھی. اب اس اناج میں اللہ تعالیٰ فروٹس بھی ہیں اور ویجیٹیبلس بھی ہیں. تو کس کے لیے یہ سب کچھ؟ انسانوں کے لیے ہے نا، کہ تاکہ انسان اس کو استعمال کر سکے. اور تو دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی نا کہ جس کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی.
تو یہ سب کچھ دے کے اللہ صرف کیا چاہتا ہے بندے سے کہ وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ان کو صحیح طرح سے استعمال کرے. ان سب کو بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آتے ہیں اس پر کہ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی, تم فوج در فوج نکل آؤ گے, آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. اب دیکھیں یہ قیامت کا بیان اللہ نے کیا ہے. سائنس بھی یہ والی بات کہتی ہے, ابھی میں نے بتائی آپ کو تھوڑی دیر پہلے, کہ دنیا میں جو سورج کی روشنی ہے یا جو سورج کی حرارت ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ کم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جس دن وہ بالکل ختم ہوگی اس دن ایک زور سے دھماکہ ہوگا, اور قرآن پاک میں بھی ہم یہ چیز پڑھتے ہیں. اور وہ دھماکہ کیا ہے؟ سور. کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں اور صرف اللہ کا کے منتظر ہیں. جس دن اللہ کہیں گے تو وہ سور پھونکیں گے. سور کیا ہے؟ ایک آواز ہے, زوردار آواز ہوگی دھماکے کی, اور یہ 3 ہوں گے. پہلی آواز سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو زندہ ہوں گی. دوسری آواز پر جو پہلے سے سب مر چکے تھے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے, جو ہزاروں سال پہلے بھی مر چکے تھے. پہلے پہ وہ مریں گے جو اس وقت زندہ ہیں, ٹھیک ہے. پھر تیسرے پہ سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے اللہ کے بارگاہ کی طرف چل پڑیں گے, جہاں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے, یا واللہ علم ہمیں نہیں پتا. وہ ایک میدان کی طرح ہوگا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا پورا تخت لگایا جائے گا, عدالت ہوگی, اور وہاں ہر انسان کا پھر اعمال نامہ کھولا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا. اور فوج در فوج کے ایک کے بعد ایک, جیسے کہ آپ فوج کا دستہ ہوتا ہے نا, سب سے آگے جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو پیدل, پھر گھوڑے پر, پھر ہاتھی پر, پھر اور پیچھے. ابھی تو آج کل تو آپ نیوکلیئر ویپنز کے ذریعے سے ہوتی ہیں, لیکن آج بھی زمینی جنگیں بھی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا یہ وزیرستان وغیرہ میں پہاڑوں کے پیچھے سے نکل کے آ رہے ہیں جنگل سے, تو ان میں نا ایک مختلف بٹالینز بنی ہوئی ہوتی ہیں. پہلے سب سے آگے والی کو کرنا ہے, پھر دوسری, پھر تیسری. اسی طرح سے قیامت کے دن فوج در فوج نکلیں گے. پہلے کہیں مطلب آپ فوج در فوج جس طرح سمجھ لیں کہ جیسے 4 کونے ہوتے ہیں نا, 4 ڈائریکشن, ہر ڈائریکشن سے نکل کے لوگ آ رہے ہوں گے اور جمع ہوتے چلے جا رہے ہوں گے اس میدان میں. آسمان کھول دیا جائے گا, یعنی کہ ابھی جو ہمیں آسمان میں اندر کچھ نظر نہیں آتا نا, آسمان کے اندر کیا ہے, تو جیسے کہ دروازہ بند ہے, کسی کمرے میں آپ جاتے ہیں, دروازہ بند جب تک ہوگا آپ کو نہیں پتا کہ اس دروازے کے اندر جو کمرہ ہے اس میں کیا چیز ہے. جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تب آپ کو نظر آتا ہے نا کہ اس کے اندر کمرے میں کیا ہے. تو اسی طرح آپ یہ امیجن کریں کہ آسمان کا کوئی دروازہ ہے جو ابھی بند ہے, قیامت کے دن کھلے گا اور پھر سب کچھ اندر نظر آئے گا کہ آسمانوں کے اندر کیا ہے. پہاڑ چلائے جائیں گے, کیا مطلب, جیسے اگر آپ سوچیں کہ ایک چادر بچھا دیں, آپ اس چادر کے اوپر آپ کوئی 4 چیزیں نوکیلی سی نہ رکھ دیں پلرز ٹائپ, اور آپ اس چادر کو کھینچیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, جو پلرز اس پہ رکھے ہوئے وہ گر جائیں گے. تو اللہ نے زمین کو کھینچ لیا, لپیٹ دیا. پہاڑوں کو کہا, حکم دیا, اللہ کا حکم ہوگا, پہاڑ چلنے لگیں گے, جیسے انسان چلنے ایسے پہاڑ. تو اگر پہاڑ چلیں گے تو زمین پوری ہل جائے گی نا, اور پھر وہ غائب ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گے. سراب جیسے ایلوجنس ہوتا ہے نا, کوئی چیز سامنے ہے اور پھر غائب ہو جائے گی. در حقیقت جہنم میں گھات ہے, سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. جہنم ایک, جب کوئی شکاری شکار کرنے جاتا ہے نا تو وہ ایک مچان بناتا ہے اونچی سی جگہ, اور وہاں بیٹھ جاتا ہے تاکہ جب اس کا شکار نیچے آئے اور وہ اوپر سے اس کو گھات لگا کے مار دے. تو اس میں کیا 2 فائدے ہیں, ایک تو جو شکاری ہے وہ چھپا ہوا ہے تو شکار کو نظر نہیں آئے, ورنہ تو شکار اس کے اوپر ہی حملہ کر دے گا نا جھپٹ کر. تو شکاری جو ہے نا اپنا اونچائی پہ بناتا ہے. تو جہنم جو ہے اس وقت آپ سمجھیں کہ اوپر ہے, آسمان پر, یہی ہے نا ہمارا امیجن, اور ہم نیچے ہیں. تو جہنم ہماری گھات میں ہے ان لوگوں کی کہ جو برے اعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کرو جتنے کرنے کرو, تمہیں واپس تو اسی میں آنا ہے. اور جیسے ہی قیامت کا دن آئے گا تو جہنم جھپٹ کے ان لوگوں کو کہ جو برے اعمال کے ذریعے جہنم کے حقدار بنیں گے انہیں جھپٹ لے گی اپنے اندر. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ, وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا
اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی، اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ لوگوں نے یہ پوچھا کہ جہنم میں کیا کھانے پینے کو ملے گا، ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک تھوہڑ کا درخت کہتے ہیں جو کہ کانٹے ہوتے ہیں، جس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر حلق میں جائیں گے تو پورا حلق چھل جائے گا۔ تو ابھی ہم جو یہ کانٹوں والے درخت اکثر دیکھتے ہیں نا، ہوتے کیکٹس وغیرہ کے، تو یہ تو مطلب یہ بہت سمپل والے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہوگا کڑوا ترین۔ پینے کے لیے کیا ملے گا؟ گرم پانی، اور جیسے آپ کبھی کوئی زخم ہو جائے نا اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کے زخم کو دھوتا ہے، بیپ اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ صاف کرتا ہے، پھر آپ کی بینڈیج کرتے ہیں، تو وہ ایک پیالہ رکھ لیتے ہیں نیچے نا، جس میں وہ آپ کے زخم کو دھو کے وہ جو نکلتا ہے وہ اس میں جمع کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ ملے گا جہنم کو پینے کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہم انی نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اور بس یہی ان کا کھانا ہوگا۔ اور یہ کیوں ہے ان کے لیے یہ سب کچھ؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی باتوں سے انکار کیا تھا، اور وہ اس بات پہ یقین نہ رکھتے تھے کہ اللہ ان کے ہر عمل کو جانتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا حساب رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جی یہ بار بار قرآن پاک میں چیزیں ہمیں کھول کھول کے بتاتے ہیں نا، وہ بھی تو اسی لیے نا کہ تم ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو، تم ان قوموں کے قصے سن کر اپنے آپ کو سدھار لو، تم ہماری باتوں کے اوپر عمل کرو تاکہ تم ان عذابوں سے بچ سکو۔ اللہ یہی چاہتے ہیں نا۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کے بولنے کا یارہ نہیں۔ اب دیکھیں کتنا پیارا اللہ کا انداز ہے، جہنم کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد جنت کا، کہ جو لوگ پرہیزگار رہے نا، جنہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھا، جنہوں نے میری فرما برداری کی، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کیے، ان کے لیے اللہ نے ایک باغ بنایا ہے، اور ان کے لیے کامرانی کا مقام ہے، یعنی کہ انہیں کامیابی ہے ان کے لیے، اور وہ باغ ہے، اس میں انگور ہیں، اور ان کے لیے نوخیز لڑکیاں حوریں ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور وہاں پر وہ کوئی بری بات نہیں سنیں گے، اور انہیں جو کچھ چاہیے ہوگا وہ صرف دل میں تصور ان کے آئے گا اور انہیں وہ مل جائے گا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ملا انہیں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم اگر میری بات سنو گے، میرے لیے ہر کام کرو گے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے، میرے رسولوں کی بات سنو گے، میری کتابوں کی میں جو میں نے تمہیں کہا، جو میرے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، اور اس نے اپنے بندوں کو وہ کچھ دیا جو اس نے ان سے کہا تھا، اور یہ سب جزا ہے اس کی جو وہ لوگ یہاں کرتے رہے تھے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اب دنیا میں آپ نے کوئی غلط کام کیا ٹیچر کے سامنے، آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں، اچھا ہم پلیز نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کو منانے کی کوشش، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے بولنے کی مجال نہیں ہوگی، وہ ایک فلم کی طرح سے نا آپ کے سارے کام سامنے چل رہے ہوں گے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اگر آپ بولیں گے نہیں ہم نے تو نہیں کیا، تو وہ زمین کا حصہ، آپ کا وہ آرگن، باڈی آرگن، وہ بولے گا، اللہ پاک اس کو قوت گویائی دے دیں گے کہ تم کیسے جھوٹ بولو گے۔ اس دن کوئی بھی اپنے رب کے سامنے مجال نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے یا جھٹلا سکے اپنے رب کو، نہ کوئی بھاگنے کا مقام ہوگا کہ آپ وہاں سے بھاگ کے اپنے آپ کو جان چھڑا لیں۔ جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور جو ٹھیک ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار کے اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہو جاتا۔ اللہ نے کہا کہ اس دن سارے ملائکہ، جو بھی ان کی جتنی تعداد ہے، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، اللہ جانتا ہے، اور روح الامین حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو بڑے فرشتے ہیں، وہ
سب لائن بنا کے قطار در قطار اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ بولے. صرف وہ لوگ بول سکتے ہیں جن کو اللہ اجازت دے گا بولنے کی، جیسے اپنے کسی نبی کو، اپنے پیغمبر کو، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے شفاعت کے لیے کہ بولنا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ کی اجازت ہوگی، جس پر جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ، ورنہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ اللہ کی سامنے وہ بالکل بھی کوئی چوں چرا بھی کر سکے. نہیں اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا، نہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھے چھوڑ دیں، میرے تو یہ تھے، میرے فلاں جو ہے وہ دادا تھے، میرے فلاں بزرگ تھے. کچھ نہیں، آپ کے جو اعمال ہیں آپ ان کا حساب دیں گے. اور وہ دن آ کے رہے گا جب تم اس بات کو جھٹلاتے تھے نا، تو یہ پوری صورت ہی اس بات پر ہے. اللہ نے اس پوری چیز کو پروف کیا اور بتایا ان مشرکین مکہ کو جو اس سے انکار کرتے تھے. اور میں اللہ پھر آخر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسی عذاب سے میں تمہیں ڈراتا تھا جو کہ بس اب آنے والا ہے. اور اس دن انسان وہ سب دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا، یعنی کہ اس کے اعمال. اور کافر جو ہیں اس دن یہ کہیں گے کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کہ میں مٹی ہو جاتا، کہ میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ دنیا جو ہے وہ 2 دن کی ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ سے بھی جب صحابہ پوچھا کرتے تھے قیامت کب آئے گی، تو آپ 2 انگلیاں سے قریب کر کے کہ بس آنے ہی والی ہے. اب رسول اللہ کو گئے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گئے. میں سائنٹیفک لاجک میں یہ والی چیز اس طرح سے سمجھتی ہوں جو میری ناقص عقل میں آتی ہے، کہ اللہ کے گھر کا دن جو ہے، جو قیامت کا دن ہے جو ہم سنتے ہیں، وہ 1000 سال کا ہوگا. تو اگر ہم 1000 سال لگاتے ہیں تو اللہ کی نظر میں اگر 2 دن کی دنیا ہے تو سمجھیں تقریباً 2000 سال، جس میں سے ہم 1500 سال گزار چکے. اللہ تعالیٰ کو جب قیامت لانی ہے اللہ کی مرضی، لیکن اللہ کے نزدیک کیونکہ ایک دن 1000 سال کا ہے تو ہم نے ایک دن کی دنیا گزاری، یعنی 1.5 دن کی دنیا ہم گزار چکے. ہم یہ سمجھے تو کچھ پتا نہیں کہ کس وقت قیامت برپا ہو جائے، کسی کو کچھ پتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ میسج اس پوری صورت میں ہمارے لیے یہ ہے کہ میں نے تمہیں جو بھی نعمتیں دی وہ سب تم ذرا یاد کرو. زمین، آسمان، تمہارا اپنا جسم، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں، تمہیں جو کچھ بھی ہم نے آسائشیں تمہارے لیے دی، تو یہ سب کچھ کیا خود پیدا ہو گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے میرے بندو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمارا یہ جواب ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو بھی کچھ دیا، جو بھی عطا کیا، ہمارا علم، ہماری صحت، ہماری طاقت، ہماری قوت، جو بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق دیجیے کہ ہم ان سب کو اچھی طرح سے استعمال کر سکیں اور اس طرح سے یوٹیلائز کر سکیں جیسا آپ چاہتے ہیں، اور ہمارے زندگی میں وہ کام ہم کرنے کے قابل ہو سکیں جن سے آپ راضی ہوں، اور ہم آپ کے مقرب اور محبوب بندے بن سکیں. یا اللہ پاک، ہم آپ سے وہ تمام خیریں مانگتے ہیں جو رسول اللہ نے آپ سے مانگی، اور ان تمام شر سے پناہ مانگتے ہیں جن سے رسول اللہ نے آپ سے پناہ مانگی تھی. یا اللہ پاک، ہم آپ سے رحم کی امید کرتے ہیں اس قرآن پاک کو جو ہم نے پڑھا اس کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس کو ہمارے سینے کا، ہماری زندگیوں کا نور اور ہمارا سکون، دل کا سکون، اور ہماری زندگی میں اس کو عملی طور پہ شامل کر دیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم قائم نہیں رہ پاتے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہمارے قرآن کے پڑھنے میں، ہمارے ہر عمل میں وہ استقامت دیجیے، وہ قوت دیجیے، ویسی صلاحیت پیدا کر دیجیے جو آپ کو پسند آئے، جس سے آپ راضی ہو جائیں. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إني نسألك جنة الفردوس
نعوذ بک من النار. یا اللہ پاک آپ سے ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت طلب کرتے ہیں، ایسی موت جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ آپ حساب کتاب کے بغیر جنت الفردوس میں داخل کر دیجیے گا، اور ہم سب کی بخشش کر دیجیے گا اس قرآن پاک کے ذریعے. ہم آپ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی مرتے دم تک کفر، شرک اور اپنی نافرمانی سے بچائیے گا، اور ہر طرح کے شر اور وسوسوں سے محفوظ رکھیے گا. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.